ایک سیدھا سا سوال، ایک عوامی اجتماع اور ایک ایسا جواب جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ صرف ایک سوال جواب کا سیشن نہیں تھا، بلکہ ایک زندگی بدل دینے والا لمحہ تھا۔ آج ہم اسی مکالمے کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کیسے ایک مذہبی بحث ایک انسان کی ذاتی تبدیلی کا باعث بن گئی۔ آئیے اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک ہال ہے لوگوں سے بھرا ہوا، اور مائک پر ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے جولیس مر، پیشے سے ایک اکاؤنٹنٹ۔ وہ کوئی عام سا سوال پوچھنے نہیں آیا تھا، اس کے ذہن میں قرآن کی ایک بہت ہی خاص آیت تھی، ایک ایسا نقطہ جو اسے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ اور یہ ہے وہ آیت، قرآن کی سورہ 39 آیت 29۔ یہ ایک بڑی زبردست مثال پیش کرتی ہے۔ ایک طرف ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی مالک ہیں اور سب آپس میں بھی جھگڑتے رہتے ہیں، ہر کوئی اسے الگ حکم دے رہا ہے۔ سوچیں کیسی کشمکش اور الجھن کی حالت ہوگی۔ اور دوسری طرف وہ غلام ہے جس کا صرف ایک مالک ہے، ہدایات بالکل صاف، سمت بالکل واضح۔ یہ ذہنی سکون اور خلفشار کا ایک بہترین موازنہ ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جولیس کی دلچسپی اس غلام والی مثال میں نہیں تھی، اس کی توجہ تھی آیت کے آخری حصے پر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا سوال بہت گہرا تھا، ایک قادر مطلق ہستی کو اپنی تعریف کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیا یہ کسی انسانی کمزوری جیسا نہیں؟ تو اب یہاں سے جواب شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ، دو غلاموں کی تمثیل، یعنی ایک پیچیدہ خیال کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھانا۔ اسپیکر نے جولیس کے گہرے سوال کا سیدھا جواب دینے کے بجائے پہلے اس آیت کی بنیاد یعنی اس مثال کو سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بہت ہی ہوشیار حکمت عملی تھی۔ تو اسپیکر نے یہ سمجھایا کہ بھائی یہ صرف غلاموں کی کہانی نہیں ہے، یہ تو زندگی کے دو بالکل مختلف راستوں کی تصویر ہے۔ ایک طرف شرک ہے، یعنی کئی خدا، کئی مالک، کئی سمتیں، جس کا نتیجہ ہے ذہنی انتشار، اور دوسری طرف توحید ہے، یعنی ایک مالک، ایک سمت، مکمل ذہنی سکون اور واضح راستہ۔ تو یہ صرف ایک مذہبی نظریہ نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کے دو بالکل الگ طریقوں کا موازنہ ہے۔ مثال کی وضاحت کے بعد اسپیکر جولیس کے اصل سوال کی طرف آئے۔ انہوں نے کہا، دیکھو، جب خدا اپنی تعریف کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ اسے ہماری تعریف کی ضرورت ہے، نہیں، وہ تو پہلے ہی سب سے بڑا ہے، بلکہ یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جب ہم کسی کی حکمت اور عظمت کو دل سے مانتے ہیں تو ہم اس کی رہنمائی پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ تعریف دراصل اعتماد قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اب آتا ہے دوسرا حصہ، ذاتی عقیدے کی طرف منتقلی۔ یہاں سے بات نظریے سے نکل کر ذاتی پوچھ گچھ تک پہنچتی ہے۔ اسپیکر نے سوال کا جواب تو دے دیا تھا اور بات یہاں ختم ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے گفتگو کا رخ ایک بالکل نئی اور بہت زیادہ ذاتی سمت میں موڑ دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اب یہ بحث آیت کے معنی کے بارے میں نہیں رہی تھی، اب بات سیدھی جولیس کے بارے میں تھی، اور اس کے دل میں کیا ہے اس کے بارے میں تھی۔ اسپیکر نے پوری توجہ جولیس پر مرکوز کی اور ایک سیدھا سوال پوچھا، کیا آپ ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں؟ ایک سادہ سا سوال، لیکن اس نے پورے ماحول کو بدل دیا۔ اب یہ کوئی علمی بحث نہیں تھی، بلکہ ایک ذاتی اقرار کا لمحہ تھا۔ اور جولیس کا جواب تھا، جی ہاں۔ اسپیکر نے بات آگے بڑھائی، پوچھا، اچھا تو عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جولیس نے کہا، وہ خدا کے پیغمبر ہیں۔ اور محمد کے بارے میں؟ جی ہاں، وہ بھی۔ ہر جواب کے ساتھ اسپیکر ان دونوں کے درمیان ایک پل بنا رہا تھا، ایک مشترکہ زمین تلاش کر رہا تھا۔ اور اب آتا ہے تیسرا حصہ، قبول اسلام کا لمحہ، یعنی بات صرف اصولاً ماننے سے نکل کر عوامی اعلان تک پہنچ گئی۔ جولیس نے جو بیج بوئے تھے، اب اسپیکر انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچا رہے تھے۔ اب وقت تھا کہ اس اندرونی یقین کو زبان پر لایا جائے۔ اسپیکر نے بات کو بہت ہی آسان کر دیا، بولے صرف دو قدم ہیں، پہلا یہ ماننا کہ خدا ایک ہے، دوسرا یہ ماننا کہ محمد اس کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے جولیس سے کہا، بھائی تم تو یہ دونوں باتیں پہلے ہی مانتے ہو، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرے مطابق تم پہلے ہی مسلمان ہو۔ سوچیں یہ ایک کتنا چونکا دینے والا نتیجہ تھا۔ جولیس ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، لیکن اسپیکر نے فوراً ایک جذباتی دلیل پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں کل زندہ رہوں گا یا نہیں، تو پھر اچھے کام میں دیر کیوں؟ یہ لمحہ ہے، اسے ضائع مت کرو۔ اور پھر اس بھرے مجمع کے سامنے پہلے عربی میں اور پھر انگریزی میں جولیس نے شہادت کا اقرار کیا۔ اس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں۔
ایک علمی سوال کا سفر ایک گہرے عوامی اعلان ایمان پر آ کر ختم ہوا۔ چوتھا حصہ ایک نئی شروعات، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اعلان کے فوراً بعد اسپیکر نے جولیس کو، جو اب ایک نیا مسلمان تھا، کچھ بہت اہم باتیں بتائیں۔ اسپیکر نے اسے تسلی دی، کہا کہ تمہارا ماضی بالکل صاف ہو گیا ہے، سارے پچھلے گناہ معاف، تمہارے اچھے اعمال محفوظ ہیں اور تمہارا مستقبل روشن ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو بلکہ ایک عالمی خاندان کا حصہ ہو، اور آگے کا راستہ جاننے کے لیے قرآن کا ترجمہ پڑھو، یعنی معافی، تصدیق اور رہنمائی، سب کچھ ایک ساتھ۔ اور یہ خاندان کتنا بڑا ہے؟ اسپیکر نے ایک ہنسا بتایا، 2 ارب۔ ایک لمحے میں جولیس دنیا بھر کے 2 ارب لوگوں کی برادری کا حصہ بن گیا۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور احساس تعلق ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام گفتگو کو ایک غیر معمولی لمحے میں کیا چیز بدل دیتی ہے؟ کیا یہ صرف منطق اور دلائل کا کھیل ہے، یا اس میں ذاتی تعلق، صحیح وقت اور ایک گہری انسانی خواہش کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کبھی کبھی ایک سادہ سے سوال کے پیچھے ایک پوری زندگی بدلنے کی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ دوستو، ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھے سپورٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔